السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے خطیب جمعہ سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس قدر ضروری ہے کہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے۔ جب تک یہ اتنی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جو محبت ہے جو ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کی کچھ علامات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، جن سے یہ ثابت ہو کہ آپ کو واقعتاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے، دلی محبت ہے، گہری محبت ہے۔ اس کی کچھ علامات اور نشانیاں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ آپ کو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت ہو، آپ کی شخصیت کے ساتھ محبت ہو، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں، سنن مبارکہ، چاہے وہ زبانی سنتیں ہوں چاہے وہ عملی سنتیں ہوں، ان تمام سنتوں سے بھی آپ کو محبت ہو۔ بلکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنن مبارکہ کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کے ساتھ بھی جو آپ کی محبت ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ شخصیت کے ساتھ محبت تو ہمارے ایمان کا جز ہے، اور اس کا ثبوت کس طرح سے پیش کیا جائے گا؟ اس طرح کہ آپ اس شخصیت جس سے آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اس شخصیت کی سنتوں کو، اس کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، ایک ایک سنت پر عمل کریں، چاہے وہ زبانی سنت ہو چاہے وہ عملی سنت ہو، قولی سنت ہو یا فعلی سنت ہو۔ تمام سنتوں کے ساتھ محبت کرنا اور ان تمام سنتوں پر عمل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، اور بڑے بڑے زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرز عمل کا مسلمان کو جائزہ لینا ہوگا، کیا واقعتاً اسی طرح سے محبت ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبانی کلامی دعووں کی حد تک، یا عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی تمام سنن مبارکہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ اس کا سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم غور کریں، سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں، تو دن اور رات میں، صرف ایک دن اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں سنتیں ہیں، سینکڑوں سنتیں ہیں، اور بعض علماء کرام نے دن اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعداد 1000 سے زیادہ بتلائی ہے۔ اگر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتا ہو تو ان سینکڑوں محبت کو اپنی زندگی کا وہ معمول بنا لیتا ہے، دن اور رات کے معمولات میں ان سنتوں کو شامل کرتا ہے۔ لیکن اگر محبت صرف کلامی زبانی حد تک ہو تو پھر یہ سنتیں انسان کی عملی زندگی سے بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آئیے ذرا جائزہ لیں، وہ کون سی سنتیں ہیں کہ جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ہم ان سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان دن اور رات کے معمولات کو سر انجام دیں تو ہماری زندگی میں واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ برکت آ سکتی ہے۔ برکت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ دین پر عمل کرنے سے ہی آپ کے دن اور رات میں برکت آئے گی، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے اہل و عیال میں برکت آئے گی، آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔
آپ کے علم میں برکت آئے گی، کس طرح دین پر عمل کر کے، اور دین کا بہت بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان سنتوں میں سے کچھ سنتوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں، ورنہ اگر دن اور رات کی ساری سنتوں کو ذکر کرنا چاہیں تو واللہ اس کے لیے ایک خطبہ بھی نہیں، 2 بھی کافی نہیں ہو، لیکن میں اشارتاً کچھ سنتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں مختصراً، تاکہ ہمیں تنبیہ ہو جائے کہ ہم نے ان سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ صبح جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو نیند سے بیدار ہوتے وقت جو سنتیں ہیں عموماً ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے چہرے انور پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، یہ ایک سنت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا بھی بہت سارے مسلمان نہیں پڑھتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، آج یہ سنت بھی بہت سارے لوگوں سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک میں پانی چڑھاتے تھے اور اس کو جھاڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح کے وقت بیدار ہو تو وہ اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، اس لیے کہ شیطان اس کی ناک میں اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ شیطان کہاں رات گزارتا ہے؟ اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے